توہین آمیز لہجے میں یہ کہا گیا کہ ان الرجل لیہجر، اور یہ کس نے کہا؟ عمر ابن خطاب نے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی یاسین کہہ رہا ہے، مزمل کہہ رہا ہے، مدثر کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے، اسے یہ شخص آ کے کہہ رہے کہ الرجل، یہ آدمی، جس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہو، جو قرآن کی آیتوں کی ترجمانی کر رہا ہو، اس کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا؟ کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو چھوڑیے، اگر پیغمبر کا ایک غلام بھی آ کر آپ سے کوئی چیز مانگے، کیا آپ اس کو نہیں دیں گے؟ پیغمبر اکرم امی تھے، یعنی کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں پوڈ کاسٹ لے کر آئے ہیں۔ نیا ٹاپک، نیا ڈسکشن ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ آج جو ٹاپک لے کر آئے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق کچھ اعتراضات ہیں، ان کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پروگرام میں آج ہمارے دو مہمان ہیں جن کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذیشان حیدر صاحب، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عابد رضا رضوی صاحب، آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کا پوڈ کاسٹ ہمارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق ہے۔ ان کی زندگی کے سلسلے میں ہونے والے بعض اعتراضات اور سوال کے سلسلے میں یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اور ایک سچا پیرو اور سچا امتی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر لمحے اور ہر قدم پر اہل بیت کی اطاعت بھی کرتے رہیں، ان کی پیروی بھی کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیفنس اور ان کا دفاع بھی کرتے رہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری، شرعی ذمہ داری ہے ہماری۔ آج اسی سلسلے میں ہمارا یہ پروگرام ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نبی کہ جس کے قلب نازنین پر پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا، اور جس کے سلسلے میں پہلی ہی آیت ہے کہ اقرا، یعنی اے رسول آپ پڑھیے، اور ان کی زندگی، یعنی زندگی کا جو آغاز ہو رہا ہے اور قرآن کی زندگی کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے یا پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے؟ اس سلسلے میں بہت ساری آیات ہیں جو ان کے امی ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں، اور اسی لفظ کے لیے یعنی امی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور دلیل کے طور پر لوگ لفظ امی کا استفادہ کرتے ہیں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں امی سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ ہمارے دونوں مہمان اسی سلسلے میں آج حاضر ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو یہ ثابت کریں گے کہ پیغمبر کے سلسلے میں جو لفظ امی کا استعمال کیا گیا ہے آخر اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یا اس کے علاوہ اگر آپ امی تھے تو پھر آپ نے کیوں وقت آخر کاغذ اور قلم مانگا، قلم دوات مانگا۔ اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جب آئیں گے تو اور بھی دوسرے ہمارے سوالات رہیں گے، انشاءاللہ اس کو کور کیا جائے گا۔ ہم لہٰذا چلتے ہیں آج اپنے مہمان کی طرف، حجت الاسلام مولانا ذیشان صاحب کی خدمت میں۔ اور سب سے پہلے ہم یہ اپنے ناظرین کی خدمت میں چاہیں گے کہ آپ مختصر طور پر صرف امی کا لفظ کیوں قرآن میں آیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے کہ جو رسول اکرم کو خطاب کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت انتہائی معتبر، پاک و پاکیزہ اور قرآن کے آئینے میں ہے۔ پروردگار عالم نے جو آیات اور جو صفات رسول کے بیان کی ہیں، دنیا میں کسی کے پاس اس طرح کے صفات موجود نہیں ہیں، اور پوری دنیا رسول اکرم کا احترام کرتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ رسول ایک ایسا پیغام لے کے آئے تھے توحید کا کہ جس توحید کے پیغام کے لانے کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ اسی دشمنی کی وجہ سے رسول کی زندگی پہ کچھ اشکالات پیدا کیے۔ بہت سے اشکالات ایسے ہیں کہ جن کے جوابات دیے گئے، ان میں سے ایک اشکال جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ بہت بڑا اعتراض ہے جو ان کی زندگی پر کیا جاتا ہے، کیونکہ رسول کو قرآن نے امی کہا ہے، اور لوگوں نے امی کا معنی کیا ہے کہ ایسا انسان کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے،
جبکہ جب ہم امی کی تفسیر میں جائیں گے یا امی کے معنی کی طرف مراجعہ کریں گے کتابوں میں یا مثلا علماء کی طرف، تو علماء نے امی کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ اصل یہ امی سے بنا ہے، سے یعنی یعنی وہ جو بمانے اساس، بنیاد، فاؤنڈیشن، یہ جسے اسی لیے ہم ماں کو عربی میں کہتے ہیں، مادر ماں، چونکہ وہ بچے کے لیے فاؤنڈیشن کا کام کرتی ہے، عربی میں کہتے ہیں، یہ لفظ یہاں سے نکلا ہے، اسی سے پھر وہ امی بنایا گیا۔ تو پہلا معنی تو اس کے بنیاد اور اساس اور ماں کے ہیں، یعنی بالکل جو ہے وہ صاف و شفاف اور بالکل پاک و پاکیزہ شخصیت۔ تو اب اس معنی سے بعض لوگوں نے یہ تصور پیش کیا کہ چونکہ رسول کو امی کہا گیا ہے اور امی کے معنی میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ لکھا پڑھا نہیں کبھی، نہ یہ کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو دونوں میں فرق ہو گیا؟ دونوں میں فرق ہو۔ ایک دفعہ ایک انسان ہے کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ایک وقت ایسا انسان ہے کہ جو لکھنا پڑھنا آتا ہے لیکن کبھی اس کو ضرورت نہیں پڑی، نہ لکھنے کی ضرورت پڑی نہ پڑھنے کی ضرورت پڑی۔ امی یعنی ایک ایسا انسان کہ جو کبھی جس نے ضرورت کے تحت نہ لکھا نہ ضرورت کے تحت پڑھا، اس کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ ایک معنی یہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا معنی امی کا یہ کیا جاتا ہے کہ گروہ کے معنی لیا جاتا ہے، ایک گروہ، امت، ایک گروہ، ایک مثلا معاشرہ، ایک اجتماع، جس کی طرف سورہ جمعہ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ ہم نے تمہارے درمیان سے ہی ایک انسان کو چنا ہے، امت کے درمیان سے، امت کے وہ اس کا فلسفہ ہے کہ اگر امت کے درمیان سے وہ انسان نہ چنا جاتا تو وہ پھر آئیڈیل نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض مقام پہ قرآن نے کہا بھی کہ اگر ہم کسی ملک کو بھی ہادی بنا کے بھیجتے تو انسانی شکل میں بھیجتے تاکہ وہ آئیڈیل بن سکے، اسوہ بن سکے۔ تو یہ دوسرا معنی کا جمعیت کا اور گروہ کا ہے کہ وہاں سے رسول کو نکال کے اس ماحول سے ایک پاک و پاکیزہ انسان کو نکال کے تمہارے لیے آئیڈیل بنایا، تمہارے لیے رسول بنایا۔ اور تیسرا معنی جو علماء بیان کرتے ہیں چونکہ وہ خطہ جہاں رسول اکرم پیدا ہوئے وہ حجاز یا اس کو عرب، اور جس میں مکہ اور مدینہ پورا ایریا، چونکہ ہم نے دنیا کو ایریوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، مثلا ایک ایریا یورپ کا ہے، ایک ایریا ایشیا کا ہے، تو ہم کبھی جب ایشیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے ملک آ جاتے ہیں، جب یورپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے خطے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس پورے ایریے کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ ام القریٰ کی نسبت سے رسول کو امی کہا گیا ہے، اس نسبت سے کہا جاتا ہے، لیکن جو علماء ہیں، جو مفسرین ہیں، وہ اصل معنی ام کا وہی لیتے ہیں کہ رسول نے کبھی لکھا اور پڑھا نہیں، یا یہ کہ کبھی کسی استاد قبلہ آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ آپ کی خدمت میں ہم چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اہم سوال ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو ایک بہت ہی بنیادی سوال ذہنوں میں جو یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے جو امی کی تعبیر استعمال کی ہے وہ رسول کے سلسلے میں کس معنی میں ہے، کیا یہ مناسب تعبیر ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ سورہ اعراف کی 157ویں اور 158ویں آیت میں مسلسل امی لفظ استعمال ہوا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ مولانا نے بڑی اچھی تشریح کی اور یہ بتایا کہ امی کا لفظ کہاں سے نکلا ہے۔ تو احتمالات جیسا کہ آپ نے گنائے اور بتائے کہ ام القریٰ سے بھی ہے، کبھی امت کے معنی میں ہوتا ہے، امت کے معنی میں کہ اس امت میں سے ہم نے نکالے، یعنی اشراف نہیں ہیں وہ، بڑے رئیس لوگ، رئیس رؤسا میں سے نہیں، بلکہ جو عام لوگ ہیں ان میں سے ہم نے ایک کو نبی بنا دیا۔ ایک یہ احتمال ہے، ایک یہ چونکہ مکہ کے ہونے کی بنیاد پر لہٰذا ام القریٰ چونکہ کہا جاتا ہے۔ ان سب احتمالات کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے، سب معرکۃ الآراء ہیں، نظریات ہیں، جواب ہیں ان سب چیزوں کا کہ کون سا احتمال درست ہے۔ لہٰذا ساری گفتگو اور تحلیل اور تجزیہ کرنے کے بعد مفسرین نے جو بات کہی ہے وہ یہی، جیسا کہ مولانا نے بھی اشارہ کیا کہ امی کے معنی یہاں پر پڑھنے لکھنے کے تعلق سے ہی ہے کہ جو پڑھتا نہ ہو اور لکھتا نہ ہو۔ اب یہاں پر یہ کہنا ہوگا کہ نہ پڑھنا اور نہ لکھنا اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ پڑھنا نہیں جانتا، لکھنا نہیں جانتا۔ پڑھنا نہ جاننا، لکھنا نہ جاننا یہ الگ چیز ہے، اور نہ پڑھنا اور نہ لکھنا کسی مصلحت کے تقاضے کے تحت یہ ایک دوسری چیز ہے۔
تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب امی کہا جاتا ہے تو ہرگز وہ ان پڑھ یا جاہل نعوذ باللہ کے معنی میں نہیں ہو سکتا، چونکہ جس کے قلب پر پورا قرآن نازل ہو اور جو حامل معانی قرآن ہو اس کو ان پڑھ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ امی کا لفظ یہاں پر پیغمبر کے لیے نقص نہیں ہے بلکہ یہ کمال ہے۔ کمال یوں ہے کہ پیغمبر کی ذات وہ ہے جس نے کبھی کسی انسان کے سامنے زانو ادب نہ ان کا کوئی استاد تھا، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی مکتب۔ اسی لیے حافظ سے منسوب یہ شعر بلکہ انہی کا ہے کہ نگار ماں کہ بے مکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، بے غمزے مسئلے آموز صد مدرس شد۔ سبحان اللہ۔ کہ جو ہمارے پیغمبر اکرم جو نہ مکتب گئے، نہ کسی درسگاہ گئے، نہ کہیں کسی استاد کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود ایک اشارہ کرتے ہیں، ایک نظر لطف ہوتی ہے تو ہزاروں مدرس اور معلم پیدا ہو جاتے ہیں، ہزاروں دانشگاہیں ان کی بنیاد پڑ جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ تو ہرگز یہ نقص کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کمال کے معنی میں، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے تھے اور نہیں پڑھتے تھے۔ آیت نے خود اشارہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ وجہ بتائی کہ آپ اے پیغمبر اس سے پہلے نہ لکھتے تھے، نہ آپ پڑھتے تھے، نہ آپ لکھتے تھے۔ کیوں؟ اذا لارتاب المبطلون، چونکہ جو آپ کے معتقد نہیں ہیں، جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، ان کو شکوک و شبہات پیدا کرنے کا موقع مل جاتا اور لوگوں میں یہ شائبہ پھیلا دیا جاتا کہ یہ چونکہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں لہٰذا انہوں نے ہماری کتابوں سے، یہود و نصارہ کی کتابوں سے مطالب کو لیا ہے اور اس کو نقل کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ پیغمبر کو یہ حکم تھا کہ آپ نہ لکھیے اور آپ نہ پڑھیے لوگوں کے سامنے، تاکہ اس چیز کا ازالہ کیا جا سکے۔ اور اسی بات کی طرف ایک اور آیت میں اشارہ ہوا جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ انما يعلمه بشر، ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ آ کے کہیں گے کہ اسے کوئی انسان سکھا رہا ہے یا کسی سے جا کے اس نے سیکھا ہے اور لکھا ہے، جیسا کہ بعض اعتراضات ہوتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ جب شام کے سفر پہ رسول اللہ گئے تھے اور بحیرہ سے ملاقات ہوئی تھی تو یہ معترض جو ہیں، یہ اشکال کرنے والے، شبہ پیدا کرنے والے، یہ کہنے لگے کہ انہوں نے اس بحیرہ سے، تو خود بحیرہ سے جو ملاقات تھی وہ انتہائی مختصر سی، اس مختصر سی ملاقات میں قرآن وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس کے جوابات اپنی جگہ ہیں، یہ الگ موضوع ہے۔ کل ملا کر جو الغرض کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امی نہ پڑھنے اور نہ لکھنے کے معنی میں ضرور ہے، مگر یہ نقص نہیں بلکہ کمال ہے۔ یعنی یہ جہالت کے معنی میں نہیں ہے، جہالت کے معنی میں نہیں ہے، اور یہ پوری سوچی سمجھی سازش تھی رسول کے خلاف کہ ان کو اس طرح سے ان کے اوپر یہ الزام کو بے اعتبار کرنا، کسی کی شخصیت کو بے اعتبار کرنے کے لیے کہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں۔ ظاہر ہے کہ جاہل کی تو کوئی اتباع نہیں کرتا، جی ہاں، ہمیشہ اس انسان کی اتباع کی جاتی ہے جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو کہ ایک رابطہ قائم کیا اپنے سے رسول کا، اور اعتبار قائم کیا کہ اب رسول جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ الہی پیغام ہے۔ جی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ رسول کی شخصیت کو اور قوی بنانا ہے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، نہیں کہتے ہیں بلکہ پیغام الہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں اور یہ سمجھ، یعنی یہاں پر تو یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول کے امی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ نہ یہ کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے بلکہ نہ لکھتے تھے اور نہ پڑھتے تھے۔ ہاں، تو بس میں ایک مثال سے یہاں پہ کہ نقص نہیں ہے یہ، جی وہ یوں ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس جو ہے اپنا پرسنل جیٹ ہو، جی ٹھیک ہے، اس کے پاس جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، ہیلی کاپٹر بھی ہو، سب کچھ موجود ہو اس کے پاس، اور آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ کے پاس بیل گاڑی نہیں ہے، تو یہ تقریباً اس کے لیے نقص نہیں ہے، چونکہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ بیل گاڑی کا ایسے شخص کے پاس نہ ہونا نقص نہیں ہے، نقص نہیں کہلائے گا، وہ بھی اس دور میں جب کہ دور جو ہے ہیلی کاپٹر اور جیٹ اور پلین کا ہے، اس زمانے میں کسی کے پاس بیل گاڑی اگر نہیں سب کچھ ہوتے ہوئے تو وہ نقص نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر صرف بیل گاڑی ہو لوگوں کے پاس اور وہی نقل و انتقال کا ذریعہ ہو آنے جانے کا، اور وہاں کسی کے پاس نہ ہو، تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کے پاس بیل گاڑی نہیں ہے، نقص ہے، کمی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس
ماکان و ماکائن و ما ہوا یکون سب کا علم موجود ہے. تمام آپ یہ علم کہیں کہ ہے. آپ پڑھتے نہیں ہیں, آپ لکھتے نہیں ہیں, تو یہ اسی طرح ہے جو آپ آ کے کہیں کسی پرسنل جیٹ رکھنے والے سے جس کے پاس تمام ذرائع موجود ہیں, اس سے کہیں کہ بیل گاڑی نہیں ہے. تو یہ اسی طرح, لہٰذا نقص نہیں بلکہ یہ کمال ہی کمال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امی کا مطلب یعنی جو واضح ہوا بھی آپ دونوں بزرگان کے جو بھی آپ لوگوں نے گفتگو کی, اس سے یہ ثابت ہوا کہ پیغمبر اکرم امی تھے, یعنی کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, ایسا نہیں تھا, بلکہ پڑھتے لکھتے نہیں تھے, یہ امر الہی کی بنیاد پر, کسی مصلحت کی بنیاد پر اللہ کا یہ حکم تھا. تو اب سوال لیکن آگے اس طرح کے, کیونکہ بہرحال اعتراض کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے رسول نہیں لکھتے تھے, نہیں پڑھتے تھے, تو پھر آخری وقت میں, اپنی حیات کے آخری وقت میں, آخری لمحات میں آپ نے کیوں کاغذ اور قلم مانگا تھا؟ جب آپ نہیں لکھتے تھے اور نہیں پڑھتے تھے تو کیا وجہ تھی؟ بلکہ آپ یہ بیان کر دیتے صرف, اور جیسا ہمیشہ سے اعلان کرتے آئے ہیں تمام چیزوں کا, ویسے ہی زبانی طور پر اعلان کر دیتے, اور کاغذ اور قلم کی کوئی ضرورت نہیں تھی. دیکھیے اس مسئلے میں جو اعتراض کر رہے ہیں خود اسی میں جواب پوشیدہ ہے. جی ہاں, کہ اگر ایک انسان لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تو پھر قلم و کاغذ کیوں مانگ رہا ہے؟ جی, قلم و کاغذ کسی کا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو آتا تھا لیکن ضرورت نہیں تھی کہ وہ استعمال کرے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ یہ قلم و کاغذ کیوں مانگا؟ چونکہ یہ رسول کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے, رسول دنیا سے جانے والے ہیں, اور ظاہر ہے کہ رسول امت کو بغیر خلیفہ کے, بغیر رہبر کے چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یہ جو آپ نے ایک بات کہی کہ اگر رسول کو لکھنا پڑھنے کی ضرورت کیا تھی, یہاں پہ بھی نہیں لکھتے یا نہیں پڑھتے, پھر زبانی کہہ دیتے. رسول نے زبانی بہت سی باتیں کی ہیں. غدیر کے میدان میں رسول نے زبانی امام علی کے سلسلے میں بیان کیا, بعد میں لوگ آ کے کہنے لگے کہ ہم بھول گئے, ہم کو یاد نہیں ہے, کیونکہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا, وہ ہدایت سے جڑا ہوا مسئلہ تھا. تو رسول یہ چاہتے تھے کہ میں خود اپنے ہاتھ سے اس مسئلے کو لکھ کے جاؤں, تاکہ میرے جانے کے بعد امت کے اندر اختلاف پیدا نہ ہونے پائے, تفرقہ پیدا نہ ہونے پائے. وہ افراد کے جو اس کے اہل نہیں ہیں ہدایت کے, وہ اس مرحلے میں پیچھے ہٹ جائیں, اور علی بن ابی طالب اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرائیں ہم اس قلم و دعوات کے ذریعے سے, تاکہ لوگ ان کے در پہ آ کر پروردگار کی باتوں کو سیکھیں, قرآن کے احکام کو سیکھیں, شریعت اور دین کے آئین کو سیکھیں. تو یہ خود مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول لکھنا پڑھنا جانتے تھے. شاید اگر ان کو اس وقت کاغذ و قلم دے دیا جاتا تو شاید امت کے لیے یہ سوال پیدا نہ ہوتا. رسول لکھ کے جب جاتے تو یعنی خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے اس کو, شاید اپنے یقینی طور پر یہ کہا جائے جو ماحول وہاں اس گھر کے اندر بنا تھا, جو ورنہ ایسے تو رسول جب ایک حاکم کے طور پہ بھی تھے, رسول نے حکومت قائم کی, تو جب انسان حاکم ہوتا ہے تو یہ ان سارے کاموں میں نہیں الجھتا. آج بھی دیکھیں جو پریسیڈنٹ اور یہ جو بڑی بڑی شخصیات ہوتے ہیں وہ صرف سائن کرتے ہیں, لکھتے کوئی اور, کاتب جو کوئی اور ہوتا ہے, لکھنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. جبکہ اتنا ماڈرن زمانہ ہے, خود آدمی خود لکھ سکتا ہے. وہ آخر میں بس یہ اپنی سائن اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ یقین یہ پیدا ہو کہ یہ جو کچھ لکھا گیا اس کی تائید ان کی طرف سے ہے. وہ کام رسول اکرم بھی کرتے تھے. مہر, آخری مہر جو لگتی تھی وہ رسول اکرم کی, جسے خاتم کہتے ہیں. وہ جو کچھ بھی لکھا جاتا, کسی کو رسول نے اسلام کی دعوت دی, کسی کو قرآن کی دعوت دی, تو وہ جب لکھ کے کاتب لکھتا تھا تو رسول کی خدمت میں لایا جاتا تھا. اے کاش مسلمان اس وقت رسول اکرم کو قلم و دعوات دے دیتے تو شاید عالم اسلام میں یا اس دنیا میں اس طرح کے اشکالات رسول کی ذات کے اوپر نہیں ہوتے کہ رسول کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. یعنی ثابت ہو جاتی اسی دن یہ بات کہ رسول پکڑنا بھی اگرچہ ہمارے لیے ثابت ہے, اگرچہ ہمارے لیے ثابت ہے کہ جو اللہ کا رسول ہو, جس کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہو, جو قرآن کی آیتوں کی ترجمانی کر رہا ہو, اس کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, یہ بہت بعید بات ہے, ناقابل قبول ہے. لیکن بہرحال وہاں اس گھر کے اندر, رسول کے اس گھر میں وہ جو کچھ مسائل پیش آئے اور حکومتی مسائل تھے اور رسول کو دنیا سے جانا تھا, اس لیے رسول نے قلم و دعوات مانگا تھا کہ ہم تمہارے لیے لکھ دیں. لکھوانے کا مسئلہ نہیں تھا, لکھ دینے کا مسئلہ تھا. رسول لکھنا چاہتے تھے. ہاں, جن لوگوں نے یہ نہیں دیا وہ جانتے تھے کہ رسول کیا لکھنا چاہتے ہیں, ان کو یہ پتا تھا کہ رسول کیا لکھ کے دیں گے. آپ بیان کریں گے اس میں کہ رسول خود کیا لکھنا چاہتے تھے. اگر وہ لوگ ڈر رہے تھے اس بات سے کہ ہم دے دیں گے تو رسول کیا لکھیں گے, کیا ان کے ذہن میں پہلے سے ذہنیت موجود تھی کہ رسول لکھیں گے کیا, کہ جس کی مخالفت یہ کر رہے تھے؟ کون سی چیز آخر ان کے لیے باعث مخالفت بنی کہ وہ لائے, یعنی رسول کے حکم کے باوجود کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ لے کر آؤ قلم و کاغذ, لیکن لے کر نہیں ہے. واقعہ یوم خمیس جو ہے بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. حدیث قرطاس بھی کہا جاتا ہے, قرطاس بھی کہا جاتا ہے. جی, رسول کا آخری وقت ہے اور اصحاب جمع ہیں, پیغمبر کے حضور میں ہیں.
یہ بہت ہی مناسب موقع تھا پیغمبر کے لیے کہ اس موقع پر آپ وہ اہم نوشتہ لکھ کر چلے جائیں جس کی تاکید پوری زندگی کرتے رہیں زبانی طور یعنی پر. کوئی نئی بات رسول لکھنے نہیں جا رہے ہیں، چونکہ رسول کہہ رہے ہیں کہ لاؤ قلم دوات، میں کوئی ایسی بات، ایک ایسی بات تمہارے لیے لکھ جاؤں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اب جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، رسول نے اس سے پہلے لکھا نہیں ہے مگر کہا ہے متعدد مقامات پر، اور حدیث ثقلین کی روح سے اگر دیکھا جائے جس کو کہتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا قرآن مجید، اور دوسرے میرے عطرت، میرے اہل بیت اطہار علیہ السلام، جن کی گواہی آیت تطہیر نے دی، عصمت کی گواہی، کہ اگر ان سے تم متمسک رہے، ان دونوں سے متمسک رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ گمراہ ہونے والی بات متعدد مقامات پر کہی ہے. یعنی امت کو راہ ہدایت پر لگانے کا جتنا انتظام ہو سکتا تھا وہ رسول اللہ نے کر دیا تھا، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے اور حجۃ الوداع تک، اور اس کے بعد یوم الخمیس میں بھی کرنا چاہ رہے تھے، یہ حدیث قرطاس جو ہے، لیکن بعض لوگوں کی وجہ سے یہ کامیابی نہیں مل سکی کہ وہ نوشتہ وجود میں آ جائے، تاکہ امت، آج جو امت اختلافات کا شکار ہے یا گمراہی کا شکار ہے یا پسماندگی کا شکار ہے، تو صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے وہاں پر رسول کی اہانت کرتے ہوئے مخالفت کی، اور رسول کو وہ قلم و دوات لا کر نہیں دیا. نہ صرف لے کے لا کر نہیں دیا بلکہ توہین آمیز لہجے میں یہ کہا گیا کہ ان الرجل لیہجر، اور یہ کس نے کہا؟ عمر ابن خطاب نے کہا. ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات بالکل مسلم ہے، ان کی کتب احادیث میں، کتب تاریخ میں یہ بات بالکل مسلم طور پر لکھی ہوئی ہے، حتیٰ کتاب بخاری اور جی مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح میں لکھی ہوئی ہے. اس کا کوئی انکار، جی اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عمر ابن خطاب نے آ کے کہا، یعنی خود رسول کو کہنا ہے ان الرجل لیہجر. آپ اس میں دیکھیں کہ یہ اس میں کتنا توہین آمیز انداز ہے کہ ایک جسے اللہ سبحانہ و تعالی یاسین کہہ رہا ہے، مزمل کہہ رہا ہے، مدثر کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے، اسے یہ شخص آ کے کہہ رہے کہ الرجل، یہ آدمی کیا، لیہجر، یہ آدمی ہذیان بک رہا ہے. یعنی یہ تو ایک مصداق بھی ہے کہ جب انسان کسی کا یعنی توہین کرنا چاہتا ہے تو نام نہیں لیتا، اس وقت یہ آدمی کہتا ہے، رجل کہتا ہے، یہ تو فلاں توہین ہے، یہ توہین. تو رجل میں ایک توہین کا پہلو، اور یہ توہین کرنے کے بعد کہا کیا جا رہا ہے؟ کوئی تعریف نہیں کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو رسول ہے، جو وحی کا امانت دار ہے، وحی الہی کا امانت دار ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ جو کچھ کلام کہتا ہے، یعنی منطق کی بات ہے، صرف بولنے کی بات نہیں ہے، سوچ سمجھ نطق کی بات ہے. یعنی رسول کا ہر انداز، ان کا قول، فعل، سکوت، کلام، سب کچھ، پوری زندگی وحی الہی کے اشارے پہ چلتی ہے. اور ایسے شخص کو اگر ایک انسان آ کے کہے کہ ان الرجل لیہجر، میں مسلمانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو چھوڑیے، اگر پیغمبر کا ایک غلام بھی آ کر آپ سے کوئی چیز مانگے، کیا آپ اس کو نہیں دیں گے؟ جائے کہ یہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلم اور کاغذ مانگ رہے ہیں، اور اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ تمہاری نجات کا سامان کر دوں، اور اس کے جواب میں اس طرح توہین آمیز انداز اپنایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادنا سے ادنا مسلمان، ایک بے عمل سے بے عمل انسان بھی، مسلمان بھی رسول کے سلسلے میں یہ کام نہیں کرے گا جو کیا گیا رسول. اچھی بات کہی مولانا نے کہ اگر رسول کا ایک غلام بھی آ کر ہم سے کوئی مطالبہ کرتا ہے تو ہم اس نسبت کی بنیاد پر اس کا عمل کریں گے. دیکھیں مسلمان صحابہ کے لیے مرے جا رہے ہیں، جی ہاں، صحابہ کی توہین نہیں ہونا چاہیے، صحابہ کے خلاف کوئی بات، صحابہ نے کتنی غلطی کی وہ اس کو اجتہاد کے آنچل میں ڈھانک دینا چاہیے، چھپا دینا چاہیے. تو جب آپ صحابہ کا اتنا احترام کر رہے ہیں، اور یہ صحابہ کا سارا احترام رسول کی وجہ سے ہے، صحابہ کا بھی احترام، تو اگر اس جملے کی وجہ سے رسول کا احترام باقی نہیں ہے تو پھر کسی کا احترام باقی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب صحابہ کا بھی احترام تو بظاہر ہے، اس کا مطلب صحابہ کا بھی کوئی احترام نہیں ہے.
اگر اس نتیجہ میں اس پیرائے میں دیکھیں کہ تو پھر صحابہ کا بھی بظاہر احترام ہو رہا ہے، ورنہ حقیقتاً تو صحابہ کا بھی احترام نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ کچھ خاص صحابہ کا ان کے یہاں اتنا احترام ہے کہ اگر رسول بھی جا رہے ہیں، رسول کی توہین بھی ہو رہی تو ہو جائے، مگر ان خاص مورد نظر صحابہ کا احترام اور ان کا وقار محفوظ رہ جائے تو رسول کو پامال کر دیا جائے گا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے، متعدد مقامات پر آپ تاریخ پڑھیں تو متعدد مقامات پر ایسا محسوس ہوگا کہ صحابہ کے وقار کو، وہ بھی منتخب اور ان کے منتخب صحابہ کو، چنندہ افراد کو جو ان کے مورد نظر ہے، ان کے وقار کو اور ان کی عزت کو باقی رکھنے کے لیے اگر اسلام کا کوئی قانون بھی پامال ہو رہا ہے، اسلام کی اولین شخصیت بھی پامال ہو رہی تو کر دیا جائے۔ اچھا، اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ملوث ہیں اس کام میں۔ آپ قاہرہ کے بعض پروفیسر ہیں جنہوں نے یزید کا دفاع کیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ صحابی رسول، اس کو لعنت نہیں کرو۔ اللہ، تو سوال یہ کہ ایک انسان جس نے رسول کے نواسے کو قتل کیا ہو ہے، ان کے گھر کو تاراج کیا ہو، اور یہ جو ظلم و ستم ہوئے وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ جبکہ صحابی بھی وہ ثابت نہیں، تابعی اگر کہا جائے تو وہ خود تو تابعی کہتے ہیں، صحابی تو یوں بھی نہیں مانتے، لیکن اگر اس کا ہم بھی کہتے احترام ہیں کیا اگر صحابی بھی ہوتا، رسول کے پہلو میں بیٹھا ہوتا، لیکن اس کا عمل ایسا ہوتا، کیونکہ قرآن نے عمل کو معیار قرار دیا ہے۔ صحابیت عمل کے پیرے میں اگر ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر صحابیت ہے لیکن عمل نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے قرآن کے لیے قابل قبول نہیں ہے وہ۔ یعنی انہوں نے صحابیت کو عمل سے اوپر کر دیا تو ہے، اس سے عمل چاہے جو کہ جیسا بھی ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا تھا اس گھر میں۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسی کیسی ان کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایات موجود ہیں، جس کو دیکھ کے دوسری کتابیں لکھی گئیں، رسول کی توہین ہوئی، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا، کہ ایسی ایسی روایات رسول سے منسوب کر کے ان کے یہاں رکھی گئی ہیں، لیکن صحابہ کے جو واقعی جو جتنی روایت رسول کے بارے میں لکھی گئی ہیں وہ سب رسول سے بعید ہیں، اور رسول کے بارے میں جھوٹ ہیں، وہ روایت نہیں مانا جا سکتا چونکہ ان کی عصمت سے، ان کی نبوت سے مخالفت رکھتی ہیں۔ لیکن ادھر جو صحابہ کے واقعی کارنامے ہیں، جو ان کی نظر میں صحابہ ہیں، ان کے واقعی عجیب و غریب کارنامے جو گل کھلائے انہوں نے، ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کو ڈھانکنے کے لیے انہوں نے نظریہ اجتہاد لے کر آئے کہ یہ اجتہاد تھا ان کا، لہٰذا نہ صرف یہ کہ اس گناہ پر ان کو عذاب نہیں ہوگا بلکہ اس بنیاد پر ان کو ثواب بھی ملے گا، مثلا معاویہ آ کر اگر قتل کر رہا ہے چونکہ صحابی ہے، صحابہ ہی کا قتل کر رہا ہے، نیک افراد کو قتل کر رہا ہے، اور مولا علی علیہ السلام سے جنگ کر رہا ہے، اتنے لوگوں کا، اتنے مسلمانوں کا خون اس کی گردن پر ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس کی پردہ پوشی کی جاتی ہے، اور یہ تو ایک مثال ہے، نہ جانے کتنی مثالیں ہیں مختلف جرائم کی اور جرم کی مثالیں ہیں جو ان کے ذریعے، جو ان کی تعریف میں صحابہ فٹ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے عمل میں آیا ہے۔ اسی کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اجتہاد کا ایک نظریہ دیا، اور ایک اور چیز دی کہ مشاجرات صحابہ پہ گفتگو نہ کی جائے، کیونکہ معلوم ہے جب مشاجرات صحابہ پہ گفتگو ہوگی تو قلعی کھل جائے گی، جبکہ ان سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی کس نے آپ سے کہا ہے، کون سی آیت کہتی ہے، کون سی روایت کہتی ہے، کون سی سیرت رسول کہتی ہے کہ مشاجرات صحابہ پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، یہ کہاں سے آپ قانون لے کے آئیں؟ یعنی یہ جو جملہ آخر میں مولانا نے فرمایا، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ صحابہ کو معصوم مانتے ہیں، جی، کہ آپ ان کے سلسلے میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ اور جبکہ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے روایت میں کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے مقابلے میں کھڑا بھی ہو گیا اور مطالبہ بھی کیا کہ اس کو رجم کیا جائے، اس کو سنسار کیا جائے، لیکن دوسرے صحابی نہیں۔ مثلا جناب مالک بن نویرہ کے جو قتل کے جو شہادت کا جو واقعہ ہے، جس میں جس نے قتل کیا ہے خالد بن ولید نے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب آئے اور آ کر ابو بکر سے کہا کہ دیکھو اس نے یہ خلاف شریعت کام کیا ہے، حد جاری کرو، اس پر حد جاری ہونی چاہیے، اس نے ناموس کا مثلا ناموس صحابی کے ساتھ اس نے تجاوز توجیہ نہیں کیا۔ کر سکتے اس عمل کی توجیہ نہیں ہو سکتی شریعت کے اندر، جو قطعاً نہیں ہو سکتی، جبکہ توجیہ کی جاتی ہے ان کے ذریعے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ مالک بن نویرہ مرتد ہو گئے تھے، تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ مرتد تھے، کیا عمر ابن خطاب کو نہیں پتا تھا کہ وہ مرتد ہو گئے؟ تو عمر آ کے ابو بکر سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پر حد جاری کرو؟ اس کا مطلب عمر کی نظر میں یہ مسلمان ہے، اس نے، وہ مالک بن نویرہ مسلمان تھے اور ان کو قتل کیا ہے، لہٰذا حد کا مستحق ہے۔ خود ابو بکر کے سامنے آ کے کچھ صحابہ نے گواہی بھی دی کہ ہم جب ان کے قریے میں پہنچے تو وہاں اذان کی آوازیں آ رہی تھیں، نماز کی آوازیں تھیں، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد بھی ان کے اوپر جو ہے تو اگر یہ صحابیت والی ہی بات چل رہی ہے، تمام صحابہ قابل احترام ہیں، تو صحابی تو پھر حضرت علی علیہ السلام بھی ہیں، تو وہاں تو موجود تھے اس بزم میں جہاں رسول نے قلم اور کاغذ مانگا تھا، تو حضرت علی علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ بڑھ کر قلم اور کاغذ لے آتے اور رسول کے اس حکم پر عمل کر دیتے۔
لیکن وہاں نہیں مل رہا ہے کہ بعد میں بھی یا ہو کہ امام علی آگے آئے اور بعد میں کاغذ اور قلم دیا ہو. ٹھیک ہے، بعض صحابہ نے نہیں دیا تھا. دیکھیں اول تو جو کچھ وہاں کا ماحول بنا تھا، اختلافات اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ رسول کو، اور رسول بہت رحمت والا رسول ہے، یعنی رسول واقع غیظ و غضب میں بہت کم زندگی میں دیکھا گیا ہے. رسول کی زندگی میں غیظ و غضب کی حالت میں بہت کم آئے، لیکن وہاں پہ رسول ان لوگوں سے، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے قوموا انی، نکل جاؤ یہاں سے، یہاں اختلاف پیدا نہ کرو. اس حالات میں جہاں لوگ آپس میں اختلاف پیدا کر رہے ہوں، اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرض یہ کریں کہ قلم و دعوات دے بھی دیتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. امام علی نے جو نہیں دیا اس کا بھی قرآنی پس منظر ہے کہ امام علی سے تو طلب نہیں کیا تھا، وہاں پہ نام تو نہیں دیا تھا. امام علی تالی تلو رسول اکرم ہے، ہمیشہ اتباع کرتے رسول اکرم کی ہر مرحلے میں. جب قرآن نے کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، کہ تم کبھی رسول اللہ اور رسول کے اوپر مقدم نہ ہونا، تو اس آیت کے ذیل میں بھی رسول امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کو روک کے رکھا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ کیا لکھ کے دیتے رسول اکرم؟ یہ کہتے کہ علی ابن ابی طالب ہمارے بعد تمہارے رہبر ہیں، تمہارے ہادی ہیں. تو چونکہ جو کچھ لکھنے جا رہے تھے وہ امام علی کے فائدے میں تھا، بظاہر ہم اس کو فائدہ کہہ رہے ہیں، ورنہ امام علی کی ضرورت نہیں تھی. تو اگر دے بھی دیتے تو کہا جاتا کہ پہلے سے یہ معاملہ طے تھا اور انہوں نے اٹھا کے دے دیا. ہاں، یہ ساری باتیں پتہ تھی، اس لیے امام علی نے اپنے کو روکا وہاں پر. کیونکہ اگر رسول اکرم یہ خطاب کرتے دوبارہ کہ علی یہ لوگ نہیں دے رہے ہیں، تم ہم کو لا کے دے دو، تو شاید دنیا کی کوئی طاقت امام علی کو روک نہیں سکتی تھی اس عمل پہ پیرا ہونے، اس کام کو انجام دینے پہ کوئی نہیں روک سکتا تھا. کیونکہ زندگی کے ہر مرحلے میں علی ابن ابی طالب نے رسول اکرم کی اتباع کی ہے. دیکھیے آپ کچھ بیان کرنا چاہیں گے اس میں کہ جو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے بعد میں دے دیتے، اس کے بعد یعنی اس برخاست جب ہو گیا تھا یہ جلسہ تو اس کے بعد دیتے جب لوگ چلے گئے تھے وہاں سے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت علی بھی تو وہاں تھے، وہ دے دیتے. جی ہاں، تو جیسا کہ مولانا نے ابھی فرمایا کہ رسول کا خطاب اس پورے مجمع سے تھا. بے شک رسول کا خطاب عام تھا کہ مجھے قلم دعوات لا کر دو تاکہ میں لکھ دوں. ٹھیک ہے، تو سب پر فرض ہو گیا تھا کہ وہ لا کے دیں. اب یہاں دیکھا یہ جائے گا کہ کیا سبب ہوا اور کون وجہ بنا کہ کسی نے قلم دعوات لا کے نہ دیا، یعنی اتنا مجبور ہو گیا کہ قلم دعوات لا کے نہ دے سکا. تو سبب عمر ابن خطاب ہوئے اور انہوں نے جیسے ہی کہا کہ ان الرجل لیہجر، اب یہاں پر دو نظریے قائم ہو گئے، دو گروہ بٹ گئے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ لاؤ، عمر ابن خطاب نے کہا کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں نعوذ باللہ، لہٰذا نہ لاؤ، چھوڑ دو ان کو. اب یہاں پر دو حصوں میں جب تقسیم ہو گئے تو اختلاف ہوا. سیدھا روایت میں موجود ہے کہ اختلف، یعنی اصحاب کے درمیان اختلاف ہو گئے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ لوگ رسول کے طرفدار، کچھ لوگ ان کے بالمقابل عمر ابن خطاب کے طرفدار. ایسے ماحول میں اب جو یہ سوال کیا جاتا ہے یہ عمر ابن خطاب کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ علی دے دیتے. تو بھائی سوال آپ مسئلے کو ڈائیورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہلے یہ سوال کیجئے کہ جب رسول نے کہہ دیا، جب رسول نے حکم دے دیا کہ قلم اور دعوات لا کے دو، تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ عمر ابن خطاب نے کیوں روکا اور کیوں نہیں دیا. سوال اصل یہ ہونا چاہیے. تو آپ اس سوال کا جواب تو نہیں دے رہے ہیں، کوئی نہیں دیتا کیونکہ ہے نہیں جواب. تو لہٰذا آپ موضوع کو ہی بدلنا چاہ رہے ہیں، ڈائیورٹ، یعنی آپ بچا لیا جائے، پھر صحابیت کو بچایا جائے، پھر بچایا جائے وہاں پر. لہٰذا آ کے کہہ رہے ہیں کہ امام علی نے، اچھا صحابیت کو بچانے کے لیے خود امام علی کو صحابی کہتے ہیں، ان کو پھنسانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں دیا. تو یہیں سے یعنی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی نیتیں کیا ہیں. حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولانا نے فرمایا کہ آپ بالکل پابند حکم رسول تھے. کبھی بھی رسول اللہ، اور مختلف نہج البلاغہ میں بیانات ہیں مولا کے، کبھی بھی سیرت بھی مولا کی گئی، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھے ہیں، خود سے فیصلے نہیں لیے ہیں پیغمبر کے ہوتے ہوئے. ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے کے پابند تھے. لہٰذا اب جو نیا یہ مسئلہ پیش آیا اور جب رسول نے کہہ دیا، جب یہ اختلاف پیش آ گیا کہ ایک طرف رسول کہہ رہے ہیں لاؤ، ایک طرف وہ لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، تو اب مولا علی اس نئے مسئلے کو دیکھتے ہوئے منتظر ہیں کہ رسول اللہ کا اشارہ کیا، ان کا حکم اب کیا ہے. لہٰذا جب رسول نے کہہ دیا قوموا عنی، چلے جاؤ یہاں سے، لا ینبغی عندی التنازع، میرے نزدیک جھگڑا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، نہیں ہو سکتا چونکہ آیت کا حکم ہے. جی ہاں، قرآن کا خود صریح لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول.
تو یہ حکم تھا قرآن کا. جب یہ مسئلہ پیش آ گیا, اب امام علی علیہ السلام چونکہ رسول کے منتظر تھے, جب یہ کہہ دیا, تو اب اگر حضرت علی علیہ السلام بعد میں, جیسا کہ آپ نے کہا, بعد میں لا کر بھی دے دیتے اور لکھ دیتے, تو رسول کیا لکھتے؟ رسول یہی لکھتے نا کہ میرے بعد امیر کائنات علی ابن ابی طالب خلیفہ ہیں. وہی جو غدیر کے میدان میں کہا, وہی جو ذوالعشیرہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں, وہی جو حدیث ثقلین میں کہا, یہی تو لکھتے. تو جب آپ سوچیں یعنی واقعاً سوچنے کا مقام ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, بستر پر ہیں, سارے صحابہ موجود ہیں, ان کے سامنے اتنی جرأت ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ان الرجل لیہجر, یہ شخص جو ہے نعوذ باللہ ہذیان بک رہا ہے. تو اگر پیغمبر لکھ بھی دیتے یا مولا علی سے لکھوا لیتے, حالانکہ لکھنے پہ تو وہ نہیں نا, اگر وہ کاغذ پر لکھ بھی دیا جاتا تو جو لوگ وہاں پر انکار کر رہے ہیں وہ کیا باہر کیا کرتے؟ وہ تو اور زیادہ کہتے کہ یہ خود سے علی نے لکھ دیا ہے یا لکھوا لیا ہے, شاید اس سے زیادہ تنازع پیدا ہوتا. تو اس لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اور یہ کر کے, یہ عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, چونکہ ان کے چشم بصیرت, نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ میرے بعد کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں, لہٰذا قیامت تک آنے والی اپنی امت کو اس واقعے کے ذریعے رسول نے سمجھا دیا کہ یہ لوگ جو میری بات نہیں مان رہے, قلم دوات نہیں لا رہے ہیں, امت کی ہدایت کا سامان کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ رکاوٹ بن رہے ہیں, یہ لوگ میرے بعد خلافت کے حقدار نہیں ہو سکتے, ان میں لیاقت نہیں پائی جاتی. یہ بھی رسول کو سمجھانا تھا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رسول اکرم یعنی پیغام پہنچانا چاہتے تھے اور وہ دو گراں بہاں چیزیں جو لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے, بعض افراد اس میں مانے ہو گئے اور انہوں نے اس پیغام کو آگے نہیں پہنچنے دیا. لیکن اگر ہم رسول اکرم کی زندگی کو اور مطالعہ کریں تو کبھی آپ کی زندگی میں جنگیں ہم کو ملتی ہیں اور کبھی صلح ملتی ہے, کہ کبھی آپ نے صلح کی, کبھی جنگ کی. اگر آپ کے دوسرے جانشین جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں, جب ہم ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ایک صلح نظر آتی ہے. وہ صلح جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ کی تھی, بعض افراد اس طریقے سے یعنی پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ صلح امام نے بغیر بصیرت کے, یعنی ان کو بصیرت نہیں تھی, سیاسی بصیرت نہیں تھی, اور وہ دھوکہ کھا گئے اور جا کے جو ہے وہ معاویہ سے یعنی صلح کر لی, کہ جو صلح مسلمانوں کے مفاد میں نہیں تھی, ان کے فائدے میں نہیں تھی. تو اس سلسلے میں جو ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم نے کبھی صلح کی اور کبھی جنگ کی. رسول کے جنگ اور صلح کے مرحلے کو اگر دیکھیں گے تو ایک بہت لطیف نقطہ ہے. رسول نے اس موقع پہ صلح کی جب وہ طاقتور تھے, مکمل طاقت میں تھے, یعنی پاور تھی ان کے پاس, لشکر بھی تھا, افراد بھی تھے, جنگ لڑ سکتے تھے, لیکن پھر بھی مصلحت تھی رسالت کی, وہاں پہ صلح کی. اور جہاں پہ رسول کے پاس افراد بہت کم تھے, چاہے جنگ بدر ہو چاہے جنگ احد ہو, وہاں پر رسول نے جنگ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صلح کرنا بزدلی کی علامت نہیں ہے. پہلی بات تو بزدلی کی علامت نہیں ہے صلح کرنا. کہیں انسان کو صلح کرنے کی ضرورت پڑتی, کہیں جنگ کرنے کی. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اسلام جنگ نہیں چاہتا. پہلے مرحلے میں اسلام چاہتا ہے کہ لوگ امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں, صلح و آشتی میں زندگی گزرے. لیکن جب جنگ کی ضرورت پڑ جائے گی تو پھر اسلام پیچھے بھی نہیں ہٹتا. وہ جو اصول اور قوانین جنگ کے بیان کیے شاید کسی اور مکتب فکر میں آپ کو نہیں ملیں گے. کوئی مکتب فکر یہ نہیں کہتا کہ جب آپ جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں تو بھاگنا آپ کے اوپر حرام ہے. اسلام کہتا نہیں, جب آپ نے ایک دفعہ جہاد کے میدان میں قدم رکھ دیا تو بس آپ کو آگے جانا ہے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, پھر بھاگنا نہیں, حرام ہے بھاگنا جنگ کو چھوڑ کے. یا مثال کے طور پر بچوں کے اوپر ظلم کرنا, خواتین کے اوپر ظلم کرنا. حد یہ ہے کہ آپ ان درختوں کو نہیں کاٹ سکتے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں. کیا بات ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص قانون بنائے کہ یہاں پہ جنگ کرنا ہے, یہاں پہ صلح کرنا. نہ, ہم دیکھیں گے کہ جہاں تک انسانوں کی زندگی محفوظ رہے وہاں تک ہم کو صلح سے کام لینا, لیکن جب ہم مجبور ہو جائیں گے تو ہم کو جنگ کرنا ہے. امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا مرحلہ بھی یہی ہے. ایسا نہیں کہ معاذ اللہ امام حسن علیہ السلام نے ڈر کے یا بے بصیرتی کی وجہ سے اتنی حکمت نہیں تھی. نہ, امام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حکیم ہوتا ہے, امام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بصیر ہوتا ہے. امام نے مکمل بصارت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ آگے قدم بڑھایا اور یہ صلح کی. یہ بالکل اپنے نانا کی سیرت کے اوپر عمل کیا ہے کہ امام حسن کے پاس قدرت تھی اس وقت,
کم سے کم جو فیگر لکھا گیا تقریباً 40,000 افراد تیار ہو گئے تھے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے یعنی معاویہ کے ساتھ جنگ کر سکتے تھے. ہاں، اور اپنے لشکر کو بھیجا بھی. لیکن کچھ وجوہات، کچھ ایسے ریزنس وہاں پہ سامنے آئے جس کی وجہ سے امام حسن نے یہ سمجھا، کیونکہ وقت کے امام ہیں، ان کا فعل ہمارے لیے حجت ہے کہ اب یہاں پہ جنگ کرنا مناسب نہیں ہے، یہاں پہ صلح کرنا ضروری ہے. قبلہ کچھ علل، کچھ ریزنز کیا ہوں گے جو صلح کے اوپر امام جو ہے پھر آمادہ ہوئے کہ اب یہاں جنگ نہیں ہوگی بلکہ صلح کیا جائے؟ جی، آپ کا اس سے پہلے کا جو سوال تھا وہاں سے میں اپنی بات کو رب دوں گا، وہ یہ کہ کیا امام حسن علیہ السلام نے بصیرت نہ ہونے کی بنیاد پر صلح کر لی؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، امام حسن مجتبیٰ نے بصیرت ہونے کی بنیاد پر صلح کی ہے. پر ہی صلح کی، یعنی بصیرت ہونے کی بنیاد پر ہی صلح کی ہے انہوں نے، چونکہ حالات اور شرائط ایسے تھے کہ وہاں پر صلح ہی ایک آپشن، مناسب آپشن بچتا تھا. مولانا نے جیسا کہ فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ دیکھیے، اسلام نہ دین صلح ہے نہ دین جنگ ہے، اور دوسری طرف سے دیکھیں اسلام دین صلح بھی ہے اور دین جنگ بھی ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ شرائط اور حالات کیسے ہیں، کنڈیشنز دیکھنی پڑیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ بھی ہے، صلح بھی ہے. جب صلح کے شرائط ہوتے تھے، حالات ہوتے، یا کوئی ایسی مصلحت تھی کہ جہاں پر صلح کرنا ہے تو صلح کرتے تھے بے شک. جہاں پر ایسے حالات ہوتے کہ نہیں جنگ ہی ایک چارہ ہے تو وہاں جنگ ہوتی تھی. اصل مقصد یہ ہے اسلام کی بقا، دین کی بقا، دین کا کمال، دین کو عروج ملے اور لوگ اس دین میں جوق در جوق شامل ہوں، یہ مقصد ہے. تو دین اور اسلام کی حفاظت کے مقصد کے تحت امام حسن علیہ السلام نے وہاں پر صلح کی، اور صلح کرنا ہی سب سے بہتر آپشن تھا وہاں پر. یعنی آپ اگر دیکھیں تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پہلے جنگ ہی کی. اب یہاں پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کے علیہ السلام کے مزاج میں فرق تھا. ہاں، کوئی نرم تھے، یہ گرم تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ امام حسن کس مرحلے سے گزر رہے تھے کہ سارے فوج جمع ہو چکی ہے. اچھا، کوفیوں کا مزاج بھی آپ کو معلوم ہے اس وقت کیا تھا کہ حضرت امیر کائنات کے زمانے سے یہ لوگ جنگوں سے تھک چکے تھے، صفین اور جمل اور نہروان سب کچھ ہو چکا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے منہ پھیر لیا جنگوں سے بالکل. حضرت علی علیہ السلام کہتے تھے کہ چلو جنگ کرنے، کہتے تھے سردی ہے ابھی نہیں جائیں گے، گرمی آنے دیجیے، گرمی آتی تھی کہتے گرمی ہے ابھی نہیں جائیں گے. تو مولا کے زمانے میں ان کا یہ حال ہو چکا تھا. اب مولا کے جانے کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب خلافت پر آتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی اسی روش کو جاری رکھا کہ معاویہ کے خلاف ہمیں جنگ کرنا ہے. 40,000 لوگوں نے بیعت کی، جنگ کے لیے بھی لوگ تیار ہوئے. یعنی ان سب تمام باتوں کے باوجود، بہانہ بازیوں کے باوجود لکھا ہے کہ 12,000 لوگ تو قطعی طور پر جنگ کے لیے لشکر لے کے روانہ ہو چکے تھے. یعنی وہ لوگ روانہ ہو چکے تھے جنگ کرنے کے لیے جا چکے تھے. یعنی یہ نہ کہے کوئی کہ امام حسن جنگ نہیں چاہتے تھے اور نرم مزاج تھے. کوئی نرم مزاج اور سخت مزاج تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں مزاج اسلام کا مزاج ہے، یہاں مشیت اللہ کی چلتی ہے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. تو جنگ اور صلح کا معیار یہ ہے. امام حسن مجتبیٰ نے یہ لشکر بھیجا ہے، مدائن گئے ہیں. مدائن میں وہاں سے ایک ڈیلیگیشن آتا ہے معاویہ کی طرف سے، اس سے گفتگو ہوتی ہے. وہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور یہ افواہ پھیلا دیتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی پیشکش قبول کر لی ہے. اور یہ افواہ پھیلتے پھیلتے لشکر تک پہنچتی ہے. اب لشکر میں جو عبید اللہ ابن عباس کمانڈر تھے، قیس بن سعد بن عبادہ کمانڈر تھے، یا دوسرے افراد 3 کمانڈر تھے. ان تینوں کو جب انہوں نے سنا کہ ادھر صلح پہ تیار ہو گئے ہیں، ادھر معاویہ کی طرف سے آفر آیا کہ اتنے لاکھ دینار ہم تمہیں دیں گے، درہم دیں گے، اتنے پیسے دیں گے، عہدہ دیں گے، مقام دیں گے. تو جب دیکھا کہ صلح بھی وہاں ہو چکی ہے، ادھر مقام اور سب کچھ مل رہا ہے، تو کمانڈر ہی چلے گئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں امام حسن کے سامنے کیسی کنڈیشن آ گئی. اب ایسی صورتحال میں امام کے پاس 3 راستے ہیں. یا تو امام پر حملہ بھی ہو چکا ہے، امام زخمی بھی ہو چکا ہے، اس کے باوجود آ کے کہہ رہے ہیں امام کہ بھائی چلو ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، چلو جنگ کرنا چاہتے ہیں. اور لوگوں کا، امام کے لشکر کا کیا کہنا ہے؟ البقاء البقاء یا البقیہ البقیہ، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں. جب لشکر بکھر چکا ہے، کمانڈر بک چکے ہیں، امام کے پاس اب 3 راستے ہیں. یا تو امام علی مقام جنگ کریں اور شہادت پیش کر دیں اپنی، یعنی جنگ کریں اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ، اپنے شیعوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ شہید ہو جائیں. ایک تو یہ کنڈیشن ہے. دوسرے یہ کہ امام علی مقام جو ہے شکست قبول کر لیں، بیعت کر لیں اور اس کو خلافت بغیر شرط و شروط کے سونپ دیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں کام امام حسن مجتبیٰ نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شہادت جو پیش کی جاتی اس طرح، وہ شہادت رائے گاہ چلی جاتی
اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، مقاصد حاصل نہ ہو پاتے، جان بھی جاتی اور اسلام بھی محفوظ نہیں رہتا۔ جان اس لیے دینی تھی کہ اسلام کو محفوظ کیا جائے، شہادت رائے گاہ چلی جاتی۔ ان سب باتوں کی تفصیل ہے، وقت میں چونکہ گنجائش نہیں، میں گزر رہا ہوں۔ یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد دوسرا آپشن یہ تھا کہ امام بیعت کر لیں، باطل کی بیعت کر لیں گے، سارا امامت کا تصور ختم ہو جائے گا، امامت کا عقیدہ ہی باطل ہو جائے گا، پھر تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایسے شرائط و حالات میں صرف ایک آپشن امام کے پاس بچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صلح کی پیشکش جو ادھر سے آئی ہے، امام نے نہیں کی ہے، امام نہیں ڈرے، ڈر کے صلح نہیں کی جا رہی ہے، صلح کی پیشکش ادھر سے آئی ہے، کوڑا کاغذ بھیجا گیا ہے کہ آپ جو شرائط صلح لکھ دیں ہم اس کو مان لیں گے، معاویہ نے بھیجا۔ اب امام کے پاس کوئی بھی سلیم العقل انسان، سلیم الفکر انسان، سلیم الاسلام انسان، وہ یہی آگے کہے گا کہ امام کے سامنے یہ آپشن سب سے بہتر آپشن تھا۔ کوئی بھی اسی آپشن کو انتخاب کر کے جہاں پر اپنے اقتدار کے ساتھ آپ صلح کی پیشکش کو قبول کر رہے ہیں اپنی شرائط کی بنیاد پر، شرائط کنڈیشن تمام امام کی طرف سے ہیں، ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے۔ اور واللہ آج جو لوگ صلح امام حسن پر معترض ہیں، یہی لوگ اگر امام حسن صلح نہ کرتے تو معترض ہوتے کہ جب معاویہ جیسے شخص نے کوڑا کاغذ آپ کے پاس بھیج دیا تھا تو آپ کو کیا پرابلم تھی، کیوں خون خرابہ کروا دیا، اتنے لوگوں کو، مسلمانوں کو مروا دیا، آپ نے صلح کیوں نہیں کی؟ اور جب صلح کر لیا تو ان کے دوسرے اعتراض، تاریخ کو بھی جواب دینا ہوتا ہے نا، تاریخ کے لیے بھی ایسے اقدامات چھوڑنے ہوتے ہیں کہ تاریخ پہچان لے۔ امام نے اس صلح کے ذریعے دین کو بھی تحفظ فراہم کیا، اسلام کو تحفظ فراہم کیا ہے، اور دین کے دشمنوں اور بنی امیہ کے چہرے سے نقاب بھی نوچی ہے، کیونکہ انہوں نے جو شرائط لکھی گئی تھی ان شرطوں میں سے ایک شرط کی بھی رعایت نہیں کی، بلکہ اس نے آ کے کہا کہ یہ جتنی شرطیں تھیں میں ایک کو بھی قبول نہیں کرتا۔ شرائط کیا کیا تھی قبلہ؟ شرائط اس میں سب سے پہلی شرط، دیکھیے یہ تو معاویہ کو پتہ تھا کہ ہم جو شرائط قبول کریں گے اس پہ عمل نہیں کرنا، پہلے سے ہی پتہ ہے، پہلے سے معلوم تھا وہ۔ لیکن پھر بھی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت تمام کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے کہا کہ بھئی اب ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم کو لکھ کے دیجئے، تو اب امام کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اپنی طرف سے شرائط پیش کریں، کنڈیشن پیش کریں، حجت تمام ہو جائے۔ اس میں سے سب سے پہلی شرط اور بڑی بنیادی شرط تھی، اور یہ بات، یہ شرط ثابت کرتی ہے کہ معاویہ حق پہ نہیں تھا، کہا کہ معاویہ کو حق نہیں ہے اپنے بعد کسی کو جانشین بنانے کا، اور یہ حکومت جو کچھ بھی ہے، یہ اسباب ہیں، وہ سب میری طرف پلٹیں گے، اور یعنی اس کے مرنے کے بعد کسی کو حق نہیں کہ یہ منتقل کر دے، اپنے بیٹے کو منتقل کر دے، اپنے بھائی کو منتقل کر دے۔ تو یہ شرط خود بتا رہی ہے کہ امام جانتے تھے کہ یہ انسان حق پہ نہیں ہے، حق پہ نہیں ہے، یعنی خلیفہ تسلیم نہیں کر رہا، تسلیمہ اصلا خلیفہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، حکومت دی جا رہی تھی، خلافت نہیں دی جا رہی تھی۔ آپ دیکھیں جو مسلمان معاویہ کو مانتے ہیں وہ بھی حاکم مانتے ہیں، خلیفہ نہیں مانتے، خلیفہ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہ ایک خاص موقع پہ اس کو حکومت مل گئی، وہ اس نے اپنے کو قوی بنا لیا اور طاقتور بنا لیا، اور پھر اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ علی بن ابی طالب کے مقابلے میں آ گیا۔ بعض موقع پہ تو خلیفہ بھی ناراض ہو گئے ان کے اس کے فعل سے۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ اپنے بعد وہ کسی اور کو خلیفہ، جانشین، ولی عہد نہیں بنائے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ علی اور اولاد علی کے اوپر سب و شتم نہیں ہوگا، یعنی جو برا بھلا کہا جاتا تھا امام علی، ممبروں سے 70,000 ممبر کی تعبیر جو پیش کی جاتی ہے 40 سال تک، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی علی ابن ابی طالب کو چاہتا ہے اور مانتا ہے ان کے خون کو محفوظ کیا جائے، کیونکہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، اب یہ چونکہ تاریخ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہتے ہم یہاں پر، کہ مثلا کس طرح سے لوگوں کو پکڑنے کی سازش رچی جاتی تھی کہ کون علی والا ہے کون نہیں ہے، اور پوری تاریخ پوری بھری پڑی ہے قتل و غارت سے، اس طرح کی چیزوں سے، شیعوں سے مراد علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کو قتل کروائے، وہ اس طرح سے۔ اور پھر اس میں کچھ امام علی نے یہ شرط رکھ کے، امام حسن علیہ السلام نے شرط رکھی تھی کہ جو لوگ صفین میں اور جمل میں شہید ہوئے ہیں اور ان کے خانوادوں کے پاس وہ مال و دولت نہیں ہے،
ان کے تامین زندگی، ان کی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کو زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے پیسے کا مطالبہ کیا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے. جرمانے کے طور پہ یا جریمے کے طور پر؟ جریمہ سمجھیے، جریمے کے طور پر، کہ چونکہ جنگ معاویہ کی طرف سے کی گئی تھی اس لیے چاہے وہ جنگ جمل ہو چاہے جنگ صفین ہو، دونوں جنگوں میں امام علی نہیں چاہ رہے تھے کہ جنگ میں جائیں کیونکہ دونوں طرف مسلمان تھے. تو وہاں جو لوگ شہید ہوا ان کے لیے بھی پیسے کا مطالبہ، وظیفہ جسے کہتے ہیں آج کے زمانے میں، کہ آپ کی غلطی سے اس کا شوہر مر گیا، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، تو اب کیسے زندگی گزاریں گے وہ لوگ. تو اس طرح کے شرائط امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے رکھے تھے، اور معاویہ نے کہا کہ ہم قبول کرتے ہیں اس کو. جی. جبکہ امام حسن کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ علم غیب ہے ان کے پاس، اور علم غیب نہ بھی ہو تو ایک ایسے مکار انسان کے سامنے جو سارے معاملات ہو رہے ہیں سامنے ہے ابھی تک پتہ ہے، لیکن کسی کو اشکال نہ ہونے پائے، کوئی امام حسن کی ذات کے اوپر اشکال نہ کرے کہ آپ کو جب اس نے یہ پورا میدان کھلا دے دیا تھا تو آپ کو تو اپنا کام کرنا چاہیے، بعد میں دیکھتے جو ہوگا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا لیکن ہم اس کو نہیں مانتے، اور اس نے یہ کام کیا بھی خلاف ورزی کہ یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا. یعنی تمام جتنی بھی شرائط تھیں ان سب کو اصل کسی شرط کو نہیں مانا، کسی شرط کو نہیں مانا. پہلی شرط کو کہ اپنے بعد کسی کو حاکم نہیں بنائیں گے، اس راستے کو صاف کرنے کے لیے امام حسن کو شہید کروایا. تو یہ ساری چیزیں امام حسن کی واقعی بصیرت ہے کہ اگر صلح کا پیغام امام حسن کی طرف سے جا رہا ہوتا اور معاویہ اپنے شرائط رکھ رہا ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ معاذ اللہ امام حسن شکست خوردہ ہو گئے. جو شرائط قبول کرتا ہے وہ ہارتا ہے، جو شرائط قبول کرواتا ہے وہ نہیں ہارتا ہے. یعنی نہ یہ کہ سیاسی بصیرت نہیں تھی بلکہ عین بصیرت تھی. اس طرح سے بعض لوگوں نے امام حسن پہ طنز بھی کیا ہے. لوگ سلام کرتے تھے امام حسن کو یہ کہہ کے کہ اے مومنین کو ذلیل کرنے والے معاذ اللہ، کیونکہ آپ نے صلح کر لی. تو جب ایک صحابی نے امام حسن سے پوچھا، اس کا نام ابو سعید ہے، کہ آپ نے یہ کیوں کام کیا؟ کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتا، یہ صلح یہاں پہ پیش نہ آتی تو شاید روئے زمین پر تشیع کا وجود نہیں ہوتا، اہل بیت کے چاہنے والوں کا وجود نہیں ہوتا. میں نے اپنی اس صلح سے، اس بصیرت سے تشیع، مکتب تشیع کو زندہ کر دیا، اہل بیت کے چاہنے والوں کو بچا لیا، مسلمانوں کی حفاظت کی. بھائی آپ یہ سوچیں کہ اپنوں کے مجمع میں خود امام حسن کے پہلو پہ خنجر جب مارا گیا، جب وہ اپنے لوگوں کے درمیان مدائن میں ہیں، تو اگر یہ صلح نہ ہوتی اور مرحلہ کسی اور طرف چلا جاتا تو کتنا قتل و غارت ہوتا اور کس طرح سے لوگ مارے جاتے. تو یہ امام کی اپنی بصیرت ہے اور حکمت عملی ہے، جس حکمت عملی کو جاری کرتے ہوئے امام نے معاویہ کو یہ موقع ہی نہیں دیا قتل و غارت کا. یہی السلام علیکم یا مذل المؤمنین کہنے والوں کا اشارہ کس بات پر تھا؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام نے خلافت اس کے سپرد کر دی ہے اور گویا اس کی بیعت کر لی ہے. آج بھی اس طرح کے شبہات کیے جاتے ہیں، ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے، یعنی تجویز دی جاتی ہے فری کے مشورے جن کو کہتے ہیں، کہ بھائی جب معاویہ کی جو ہے بیعت امام حسن نے کر لی تو آپ امام حسن کو چاہنے والے جو شیعہ ہیں پھر معاویہ کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ یا انہوں نے چلے بیعت نہیں صلح ہی کر لی، تو جب صلح ہو گئی نا تو صلح ہو گئی تو پھر جنگ والی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ پھر دونوں کو حق پہ لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی حق پر ہیں اور یہ بھی حق پر ہیں. ہاں یہ بھی کہتے ہیں دونوں حق پر ہیں، دونوں حق پہ ہو نہیں سکتے. وہ تو الگ ہی ایک داستان ہے. تو بہرحال یہ ہم سے کہتے ہیں کہ جس طرح سے امام حسن نے صلح کر لی یا ان کے بقول بیعت کر لی، لہذا آپ بھی خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھے رہیے اور احترام کیجیے معاویہ کا. ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو شرائط جو مولانا نے گنا ہے اس کو اگر آپ پڑھیے تو آپ کو باقاعدہ معلوم ہو جائے گا کہ حضرت امام حسن آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ خلافت جو ہے نا، یہ تم کسی کو معین کرنے کا حق نہیں رکھتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ حکومت تمہاری طرف گئی، یہ خلافت نہیں، چونکہ انتخاب خلیفہ کا حق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، امام اپنے بعد نص جاری کرتا ہے بعد والے امام کے لیے. تو کہا کہ امام حسن مجتبیٰ کے پاس آئے گی، اگر وہ نہ ہوئے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے گی. اور شرائط میں یہ بھی ہے کہ تو اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلوائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز یہ تصور نہ کرنا کہ میں اس کی بیعت کر رہا ہوں یا میری صلح کوئی سمجھوتا ہے، کوئی بات مان لی ہے اس کی، میں نے اس کی شرائط کنڈیشنز کو میں نے مان لیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب صلح ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے معاویہ. وہ سمجھتا ہے میں تو خلیفہ بن گیا مثلا، تو وہ اسی معیار سے گفتگو کرتا ہے امام حسن سے. ایک شخص تھا ورقہ بن نوفل، مضافات کوفہ میں آ کے خوارج میں تھا یہ، لیکن مولا علی کے خلاف آیا نہیں میدان میں، یہ کہتے ہوئے کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مولا علی کو بھی وہ مانتا نہیں تھا، لیکن وہ چلا گیا اپنے 500 افراد کے ساتھ مضافات کوفہ میں کہیں رہنے کے لیے.
اس کو جب معلوم ہوا کہ معاویہ تخت حکومت پر بیٹھ گیا ہے تو اس نے کہا یہ تو بھائی علی کی حد تک تو چلے گا، یہ معاویہ بیٹھ گیا، اب تو جنگ واجب ہو گئی. لہذا وہ نکلتا ہے، خروج کرتا ہے معاویہ کے خلاف. معاویہ کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے اوپر سے آرڈر کرتا ہے امام حسن کو کہ آپ جائیے اور اس کا مقابلہ کیجیے. امام حسن جو ہے نخیلہ تک پہنچے تھے، وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے. امام حسن نے اس کا جواب دیا، اور کیا خوبصورت اور سخت جواب دیا، جس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ امام حسن کی نظر میں معاویہ کی حیثیت کیا ہے. لہٰذا یہ لوگ ہمیں ایسا مشورہ نہیں دیں گے کہ آپ جو ہے معاویہ کا احترام کیجیے. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لو آثر، تو اس کو لیٹر لکھا جواب میں کہ لو آثر تو ان اقاتل مع احد من اہل القبلۃ لبدأت بقتالک. اگر یہ معاویہ کو لکھا کہ اگر میں اس بات پر مجبوری ہوں کہ اہل قبلہ میں سے کسی کا میں مقابلہ کروں، مسلمانوں میں سے کسی کے خلاف تلوار اٹھانی ہو تو سب سے پہلے تو میں تیرے خلاف تلوار اٹھاؤں گا. وَلَكِن تَرَكْتُكَ لِصَلَاحِ الْأُمَّةِ وَحِقْنِ دِمَائِهَا، لیکن میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے امت کی مصلحت کی بنیاد پر، اور امت میں خون خرابہ پیدا نہ ہو، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ کر صلح کا راستہ اپنایا ہے، ورنہ اگر تلوار اٹھانی ہو تو سب سے پہلے میں تیرے خلاف. تو امام حسن نے ہرگز اس کی نہ بیعت کی ہے، نہ صلح کر کے اس کو خلیفہ مانا ہے، نہ کبھی اس کو امیر المومنین کہا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ میں اگر جنگ کے حالات آج بھی فراہم ہو جائیں تو میں تیرے خلاف پہلے تلوار اٹھا لوں. جی بے شک. تو اور امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے مال، کیونکہ آپ کے پاس مال اور دولت کی کمی تھی یا کمی تھی، تو اس کا اظہار امام نہیں کر رہے تھے، تو صلح اس لیے کی تاکہ آپ اس سے مالی امداد کو حاصل کر سکیں. دیکھیے یہ اسی طرح کے اشکالات اور اعتراضات ہیں جو امام حسن بے پائی اصل بے بنیاد ہے. اس طرح سے شادی دیکھا سے جائے متعلق امام حسن کے اوپر اشکالات کے 300 شادیاں کر لیں، 350 شادی کر لیں. امام حسن نے جو پیسے کے شرط رکھی تھی وہ یہ نہیں کہ ہم پیسہ لے کے صلح کرنے جا رہے ہیں، وہ پیسہ اس میں ان شہداء کے ورثاء کے لیے تھا کہ جو صفین اور جمل میں، ورنہ خود ذاتی طور پر امام حسن کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی. ہمارا کوئی بھی امام معاذ اللہ غریب نہیں ہے، فقیر نہیں ہے. امام حسن کو جو وراثت ملی وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی ملی ہے اور امام علی کی بھی ملی ہے. آج آپ مدینہ اور مکہ جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ باغ امام علی کا تھا، یہ کنواں امام علی نے بنایا. تو ایسا نہیں کہ امام علی جب دنیا سے گئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. تو امام حسن نے جو پیسے کا مطالبہ کیا تھا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ امت کے لیے کیا تھا اور مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے، وہ مسلمان جو مستحق تھے جو جنگ میں جن کے ورثہ مارے گئے تھے. کیونکہ اور یہ دیکھیے پیسہ کس سے لے رہے ہیں؟ معاویہ سے. مرا کون ہے؟ امام حسن اور امام علی علیہ السلام کی طرف کے لوگ جو تو گویا یہ کہ اور بھی پیغام ہے کہ تیری غلطی تھی ان کی شہادت میں، تبھی تو تم وظیفہ دے رہے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری کہ تم ادا کرو. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بعد میں اس نے وظیفہ دیا نہیں دیا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جس وقت شرائط تشکیل دیے جا رہے تھے، لکھے جا رہے تھے، اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہ لوگ جو شہید ہوئے ان کے ورثاء کو تمہیں اتنا مال دینا ہوگا، اتنا درہم اتنا دینار دینا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے مطلب وہ لوگ جو شہید ہوئے وہ اس کی غلطی سے شہید ہوئے، نہ کہ معاذ اللہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی مرضی کے لیے یا اپنے عیش و آرام کے لیے. امام اپنے عیش و آرام کے لیے دولت کا طلبگار نہیں ہوتا ہے. یہ اسی طرح کے اشکالات ہیں جیسے مختلف اشکالات، بے بنیاد اشکالات امام حسن علیہ السلام کی زندگی. ہم آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ ایک ریزن یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو صلح کی تھی وہ افراد کی قلت کی بنیاد پر کی تھی. تو کہا یہی شرط، یہی کنڈیشن تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے. آپ کے پاس بھی تو افراد کی قلت ہے، 72 ہی افراد ہیں، آپ بھی جو ہے صلح کر لیتے. جی یزید کی کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے میدان کربلا میں آئیں اور جنگ کی، اور آپ کے جو ہے جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے گفتگو کی کہ جنگ اور صلح کا تعلق شرائط اور حالات سے، کنڈیشنز سے ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے شرائط، زمانے کے شرائط جو ہے وہ الگ تھے. امام حسین علی مقام علیہ السلام کے زمانے کے شرائط وہ الگ تھے. اگر آپ ترتیب بدل دیں، اگر امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تو جنگ کرتے، امام حسن کی جگہ امام حسین کرتے اور وہی حالات ہوتے تو امام صلح کرتے. تو یہ شرائط اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچنے کی حکمت عملی کو اپنایا جاتا ہے، اسٹریٹجی کو اپنایا جاتا ہے. تو یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شرائط کیا ہیں. تو یہ خود ایک طولانی گفتگو ہو جائے گی، بس میں مختصر عرض کر دوں کہ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے شرائط تو ہم نے تقریباً کافی سارے بیان کر لیے. شرائط اور حالات ایسے تھے
کہ فوج بکھر چکی تھی، کمانڈر بک چکے تھے، اور اپنے شرائط کی بنیاد پر صلح کا آفر تھا، اس کی طرف سے کوڑا کاغذ آیا تھا. اگر نہ کرتے امام تو تاریخ میں یہی لکھا جاتا کہ امام کے سامنے اتنا بڑیا آفر تھا تو کیوں نہیں قبول کیا، اتنے لوگوں کو قتل کروا دیا. یہ ساری باتیں امام حسن. اس کے علاوہ امام حسن کے سامنے جو شخص تھا اس کو لوگ کیا پہچانتے تھے؟ لوگ اس کو کاتب وحی کے عنوان سے پہچانتے تھے، اس کو صحابی رسول جانتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ خود وہ شخص معلن بالفسق نہیں تھا، یعنی کیا، کھلا گناہ اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا تھا. ہاں کچھ افراد کو قتل کیا تھا اس نے، لیکن اس کی توجیہ لوگ کر لیتے تھے کہ بھائی انہوں نے جو ہے حاکم وقت کے خلاف اقدامات کیے ہیں، لہذا شرعاً ان کا قتل. جس طرح سے امام حسین کے قتل کو جب شرعاً جو اس کی توجیہ کر دی گئی، جائز قرار دی گئی، تو باقی افراد کی پھر کیا حیثیت ہے امام حسین کے سامنے؟ ان کو صحابہ کو جب کہ اس نے قتل کیا اور ناحق قتل کیا، لیکن بہرحال اس کی توجیہ کر لیتے. لیکن اس طرح سے معلن بالفسق نہیں تھا، یعنی کھلا شراب پینا یا دوسرے اعمال انجام دینا ایسا نہیں تھا. لہٰذا لوگوں کے نظر میں وہ کاتب صحابی رسول. لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابل میں جو شخص ہے، وہ جو تخت خلافت پر بیٹھ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ امام خود فرماتے ہیں کہ شارب الخمر ہے، معلن بالفسق ہے، حرام خدا کو حلال کرنے والا ہے، حلال خدا کو حرام کرنے والا ہے، وہی کا انکار کر رہا ہے، نہ دین ہے اس کے پاس، نہ اسلام ہے، اور وہ امت مسلمہ کا حاکم بنا ہوا ہے، تخت خلافت رسول اللہ پر بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں پر اگر امام قیام نہ کرتے، تلوار نہ اٹھاتے، حتیٰ اپنی جان کی حد تک جانا ہو اور نہ جاتے، تو ظاہر ہے کہ آج ہمارے پاس یزیدی اسلام ہی ہوتا اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کہ کیا ہوا تاریخ میں. تو لہٰذا اس اسلام ناب محمدی، وہ خالص اسلام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں پر فرض ہو گیا تھا امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہ وہ اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کریں، اپنا خون بہائیں، تاکہ اسلام کے پیکر میں خون آئے اور جان آئے. یہ ضروری تھا. لہٰذا کبھی بھی ان صلح اور جنگ کے حالات کو مد نظر رکھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان شرائط اور حالات کو بھی دیکھا جائے کہ کس زمانے میں کیسے شرائط اور حالات تھے. اور شاید یہی امام حسن کی بصیرت تھی کہ یہ 10 سال کا جو عرصہ گزرا اس میں کربلا کے لیے افراد تیار کیے امام حسن علیہ السلام نے. آپ دیکھیں 2 مرحلے ہیں. ایک دفعہ ابھی بھی مولانا نے اس سے پہلے بتایا کہ مدائن میں امام حسن دشمنوں کے درمیان نہیں ہیں، اپنوں کے درمیان ہے، جب پہلو پہ خنجر لگا. لیکن امام حسن کی یہ کاوش اور یہ زحمتیں امام حسن نے اب جو افراد تیار کر کے امام حسین کو کربلا کے لیے دیے ہیں. کربلا میں جو اصحاب امام حسین موجود ہیں، امام حسین کے اصحاب کی موجودگی میں امام حسین کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئی. تو ایسا نہیں کہ کربلا میں امام حسن کا کوئی حصہ نہیں ہے نا. وہ تیاری، وہ آمادگی، وہ فکری آمادگی، وہ ذہنی آمادگی، وہ جسمی آمادگی جو بہت بہت خاموشی سے، جسے کہتے ہیں کہ زیر زمین اندر کام کر کے، تاکہ جب کل اسلام کے اوپر وقت پڑے اور اس سے خراب خلیفہ کوئی آ جائے، کوئی حاکم آ جائے، تو پھر امام حسین کو افراد کی قلت نہ ہونے پائے. یعنی زمینہ سازی امام حسن علیہ السلام کے زمانے سے ہی تھی. لیکن اگر یہ زمینہ سازی نہیں ہوتی تو شاید کربلا میں اس طرح سے امام حسین نہیں آتے. لیکن واقعی کربلا میں اصحاب امام حسین نے اپنی جو جانثاری اور اپنی قربانی پیش کی، وہ بے نظیر ہے، اس کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور یہ امام حسن کی اس میں کاوشیں موجود ہیں. جزاک اللہ. اسی سے متصل ایک بات کہہ دوں، آپ کا جو سوال تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو قیام کر رہے تھے، جو شرائط و حالات کی گفتگو تھی کہ کیوں قیام کیا، قیام کر رہے تھے، اس کی 3 علتیں اور اسباب بیان کیے جاتے ہیں نا. کہ ایک تو امر بالمعروف کے لیے نکلے ہیں، یعنی سب سے پہلے تو بیعت کا عنصر ہے کہ ان سے چونکہ بیعت کا مطالبہ ہوا ہے. یہاں پر فرق دیکھیں، امام حسن سے بیعت کا مطالبہ نہیں تھا، امام حسین سے بیعت کا مطالبہ تھا، وہ بھی کیسے شخص کی طرف سے؟ یزید جیسے شخص کی طرف، جو فاسق و فاجر تھا علی الاعلان، اس کی طرف سے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس بیعت کو امام قبول نہیں کر سکتے، چونکہ امامت کا تصور ختم ہو جائے گا، نبوت ختم ہو جائے گی، توحید ختم ہو، یعنی پوری طرح دین ختم ہو جائے گا. لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امام نے قیام کیا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کوفیوں نے خطوط لکھے تھے، اہل کوفہ نے خطوط لکھے تھے، 18,000 خط لکھے ہیں کہ آپ آ جائیے اور حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے. اہل کوفہ کی جو دعوت تھی اس نے امام پر حجت تمام کر دی تھی. اب یہاں پر دونوں امام حسن کے شرائط میں اور امام حسین کے شرائط و حالات میں فرق محسوس کیجئے کہ یہاں پر اہل کوفہ کے خطوط نے امام پر حجت تمام کر دی تھی،
وہاں امام نے لوگوں پر حجت تمام کر دی تھی، امام حسن مجتبیٰ نے اپنے زمانے کے لوگوں پر کہ میں جنگ کرنا چاہ رہا ہوں، تم اٹھو. وہاں حجت کو توڑا ان لوگوں نے، لہٰذا امام صلح پر مجبور ہوئے. یہاں امام پر حجت آ چکی تھی عوام کی جانب سے، امام تو حجت کو نہیں توڑ سکتا نا، لہٰذا امام نے اقدام کیا، لہٰذا امام حسین نے جنگ کی. وہاں امام حسن نے صلح کی، امام حسین علیہ السلام نے اس لیے جنگ کی کہ وہاں پر اہل کوفہ کے خطوط آ گئے تھے، اگرچہ اہل کوفہ کے خطوط کی وجہ سے مدینے سے نہیں نکلے تھے، چونکہ مدینے میں تو خط نہیں آئے تھے، مدینے سے تو نکل چکے تھے، مکے میں خطوط آئے. لیکن بہرحال ایک سبب تھا امام کے قیام میں، ایک اہم عامل اہل کوفہ کی دعوت تھی، لہٰذا امام کو قیام کرنا پڑا. سبحان اللہ، جزاکم اللہ. بہت ہی عمدہ گفتگو رہی. ہم آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ حضرات سے بھی اب اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہماری اس گفتگو میں شامل رہیں، اور انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا کہ اس پروگرام میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق بعض اعتراض کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کا تسلی بخش جو ہے جواب آپ کی خدمت میں ہمارے مہمانان گرامی نے بھی پیش کیا. اور اس کے علاوہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے زندگی سے بھی متعلق بعض سوال تھے جو ان کی صلح سے متعلق تھے، جو ان کی جنگ سے متعلق تھے. ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے پیش کیے گئے. انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.